الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اس سے قبل عقائد کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے غیر اللہ سے مدد مانگنے کی حقیقت کیا ہے اور کس انداز میں مانگنا چاہیے اور کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس حوالے سے چند باتیں بیان کی گئی تھیں. آج میں نے اپنی گفتگو کا عنوان فاتحہ، دہم، چہلم، برسی وغیرہ کو بنایا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا مقصد ہے اور پھر یہ کیوں کیا جاتا ہے، پھر اس کے دلائل کیا ہیں. امت کا ایک طبقہ جو ہے نا ان تمام چیزوں کو انجام دیتا ہے، جبکہ ایک دوسرا طبقہ جو ہے اس کو شرک، بدعت وغیرہ 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 بیان کرتا ہے. تو آج دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے اس کی، کیا اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. تو عزیزان محترم، پھر اس پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے جوابات بھی آگے آپ کو دیے جائیں گے. پہلے اس کے ثبوت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے صرف جو ہے نا احادیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی، پھر اس کے بعد پھر اقوال، پھر دیگر اقوال وغیرہ وغیرہ آگے بیان کیے جائیں گے. عزیزان محترم، خواہ و عصر کے بعد یا فجر کے بعد فاتحہ ہو، یا جو ہے دہم کے حوالے سے ہو، چہلم کے حوالے سے ہو، برسی کے حوالے سے ہو، فاتحہ ہو، یہ تمام چیزوں کا مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب. اس کا مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب. اب رہا ایصال ثواب کہتے کس کو ہے؟ ایصال ثواب کہتے ہیں کہ بندہ جو نیک عمل کرتا ہے، بندہ جو نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ قرآن کی تلاوت ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، یا جو بھی ہو، نماز ہو، بندہ جب نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل پر اس کو بندے کو جو ثواب ملتا ہے، وہ اپنے جو ثواب ملنے والا ہے اس ثواب کو اپنے مرحومین تک پہنچانا ایصال ثواب کہلاتا ہے. ایصال کے معنی پہنچانا، ثواب معنی نیک عمل پر جو آپ کو اجر ملتا ہے، جو ثواب ملتا ہے، اس کو کیا کرنا؟ مرحومین کو پہنچانا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایصال ثواب کہلاتا ہے. تو یہ جو فاتحہ جو کرتے ہیں اس میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص وغیرہ وغیرہ جو بھی پڑھتے ہیں، یا لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، دہم، چہلم یا جو بھی عنوان سے کرتے ہیں، ان تمام چیز، بلکہ عرس میں جو کھانا وغیرہ بھی کھلاتے ہیں عرس شریف کے موقع پر یا کسی بھی محفل میں، تو میلاد کی محفل پر یہ جو بھی کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، تو یہ دینی حوالے سے عام طور پر یہ جو ہے ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے، یعنی ثواب پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، ثواب پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. یعنی آپ کے عمل پر، نیک عمل پر جو ثواب ملا اس کو اپنے مرحومین تک پہنچانا، یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے. اب رہا دیکھیے، آپ مرحومین میں جو ہے بہت سے درجات والے موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے کہ ہم انہیں ثواب پہنچاتے ہیں. صحابہ، اہل بیت، بزرگان دین کو بھی ہم ثواب پہنچاتے ہیں. عام مومنین کو اور گناہگاروں کو بھی کیا ہے؟ ثواب پہنچاتے ہیں. تو ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے، تو پھر ان کے تعلق سے آپ کا ذہن بھی الگ الگ ہونا چاہیے. سرکار، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کی شان میں اگر آپ کوئی ایصال ثواب کر رہے ہیں، خواہ وہ قرآن پڑھ کر ہو یا نیک عمل کر کے ہو یا کوئی بھی ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو وہاں آپ کی نیت جو ہے نا ان کو فائدہ پہنچانے کی نہ ہو کہ میں اپنے اس عمل سے انہیں فائدہ پہنچا رہا ہوں، انہیں اس کی ضرورت ہے، نہ ہو،
بلکہ یہ نیت ہو کہ یہ ان کی بارگاہ میں یہ جو نیک عمل کا جو ثواب ہے وہ ہدیہ ہے اور تحفہ ہے. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے. میرے استاد محترم مولانا محمد خواجہ شریف صاحب جو ہے نا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے فرمایا کرتے تھے کہ سرکار ہو یا بزرگوں کو جب آپ کوئی بھی چیز ایصال کرے، فاتحہ کرے یا جو بھی کرے، ثواب پہنچائے، تو یہ نہ پہنچا رہا کہ میں ان کو فائدہ پہنچا رہا ہوں یا انہیں اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس غرض سے جو ہے نا ثواب پہنچانا چاہیے کہ یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، ان کی بارگاہ میں نذرانہ ہے. جیسا کسی عالم دین کو یا کسی اللہ والے کو، نیک آدمی کو، پیر و مرشد کو آپ نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو یہ اس طرح بزرگوں کے، عام مومنین جو گناہگار ہوتے ہیں، جو عام مومنین ہوتے ہیں، ان کے لیے اس ثواب اس غرض سے ہو کہ جو ہے نا یہ ان کے لیے فائدہ ہو، میرا یہ قرآن پڑھنا، میرا یہ نیک عمل کا ثواب ان کے لیے فائدہ ہو. ایک بات تو یہ ہو گئی کیسے کس کو کیسی نیت سے ثواب پہنچانا چاہیے. دوسری بات، اگر آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، کچھ ضروری باتیں تمہیدی طور پر بھی میں بتا رہا ہوں. اگر آپ ایصال ثواب کریں، یعنی کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا ثواب جو ہے نا مرحومین کو کیا کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. ظاہر سی بات ہے، آپ کے جیب میں 10 روپے ہے تو 10 روپے اگر آپ کسی کو دیے تو 10 روپے آپ کے پاس نہیں رہتے. تو لہذا کیا اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ ایک قرآن پڑھ کے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچائے، ایصال ثواب جس کو ہماری زبان میں بخشنا کہتے ہیں، تو ایصال ثواب پہنچانے کے بعد وہ قرآن کا ثواب آپ کو ملتا یا نہیں ملتا. تو عزیزان محترم، یہ بات یقین کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ یقین رکھیے آپ کہ اللہ رب العزت وہ ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا، آپ کے مرحومین کو بھی عطا فرمائے گا. آپ کو بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے مرحومین کو بھی اللہ رب العزت وہ عطا فرمائے گا. اس کی عطا میں جو ہے نا حد نہیں ہے، کوئی اس کی عطا میں کوئی حد جو ہے نا نہیں ہے. تو لہذا وہ جو ہے نا اللہ آپ کو بھی وہ ثواب، قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور پھر اس کو بھی جو ہے نا وہ ثواب جو پہنچا رہے ہیں آپ، وہ بھی اس کو بھی کیا ہے، عطا فرمائے گا. ایسا نہیں کہ اللہ آپ سے چھین لے اور اس کو پہنچائے، ایسا نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع کبھی بھی نہیں کرتا. اگر آپ اجر ملا ہے اس کو دے رہے ہیں، آپ کا ختم ہو گیا تو پھر آپ کے پاس عمل کا رہا. تو لہذا اللہ رب العزت آپ کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جس مرحوم کو جو آپ ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں اسے بھی اس کا ثواب ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ذہن ہے، ایک قرآن ایک ہی مرحوم کو بخشنا، زیادہ بخشے تو ثواب کم ملتا. ہمارے پاس ایک ذہن ایسا بھی کام کرتا کہ جو نا ایک قرآن ہے تو فلاں عبداللہ صاحب ہے، عبداللہ صاحب کچھ بخشنا پورا قرآن، دوسروں کو بخشے تو کیا ہوتا معلوم ہے، ان کے ثواب میں کمی ہوتی. یہ غلط ہے، بلکہ یہ مخلوق کی تقسیم ہے کہ جس میں افراد کے بڑھ جانے سے حصہ کم ہوتا ہے، لیکن خالق کی تقسیم میں ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میرے پاس 10 روپے ہیں، آپ ایک کو دے دو تو 10 روپے ملیں گے، ویسی 10 آدمیوں کو دے دو تو ہر ایک کو 1 روپیہ ملے گا، حصہ کم ہو جائے گا. یہ مخلوق کی تقسیم ہے. لیکن اللہ کی تقسیم یہ ہے کہ اگر وہ کسی 10 دیتا ہے، اگر آپ اس کے حوالے کر دیتے ہیں پہنچانا، تو وہ ہر ایک کو 10 عطا فرمائے گا. یعنی اگر آپ اپنے مرحوم کو ایک قرآن پڑھے ہیں اس کو بخشیں اور اس کے ساتھ دیگر مرحومین کو بھی اگر بخشتے ہیں، تو اللہ کی ذات سے، اس کے فضل سے یہ یقین ہے، امید ہے کہ وہ یقیناً جو ہے نا ہر ایک کو ایک قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا. تو لہذا یہ سوچ بھی غلط ہے کہ جو ہے نا اگرچہ کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تقسیم سے جو ہے نا حصہ کم ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے نا جمہور فقہاء اور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ مرحومین کو دیگر مرحومین کو شامل کرنے سے آپ کے ثواب میں کوئی کمی، مرحوم کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھے. ایک بات ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا ثواب، ایصال ثواب یعنی کچھ پڑھ کر بخشنا جس کو کہتے ہیں، کیا وہ جو ہے نا زندوں کو ہی، مردوں کو ہی کیا جائے گا یا زندوں کو بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ اب بعض لوگ آپ کو ستانے واسطے بھی بولیے، امتحان لینے واسطے بھی بولے. بعض لوگ کیا ہے معلوم، آپ کچھ لوگوں کے پاس کچھ سوالات ہوتے ہیں، وہ سوالات جو ہے نا کیا کرتے ہیں بولے تو آپ پریشان کرنے کے واسطے بھی بعض وقت سوالات استعمال کرتے ہیں. میں جامعہ میں زیر تعلیم تھا، ہمارے عزیزوں میں ایک صاحب پوچھے میرے کو، فاتحہ زندوں کو دلانا مردوں کو دلانا بول کر. اب ظاہر سی بات ہے آپ پریشان ہونے، ابھی ہمارا طالب علم کا دور تھا، لیکن وقتیہ طور پر میں نے جواب صحیح دے دیا، اللہ کی مدد سے جو ہے نا جواب صحیح دے دیا. لیکن ایسا پریشان کرنے والے بھی کچھ سوالات رکھتے ہیں بعض لوگ، وہ آپ کی پریشان کرنے کی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں. یہ شریعت میں بھی ہوتا، طریقت میں بھی ہوتا ہے ایسا.
تو جو ہے نا یہ ہے، تو معلوم ہے تو بولنا، نہیں معلوم ہے تو واللہ عالم بولنا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، کیا فاتحہ بولیے یا ایصال ثواب بولیے، زندوں کو دلانا یا مردوں کو دلانا؟ تو دونوں کو بھی دلا سکتے ہیں آپ، اپنے نیک عمل کا ثواب دونوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں، زندوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں، مردوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، خیر مردوں کے بارے میں آپ کو تو اختلاف نہیں ہے، خیر اس کے دلائل بھی آگے آئیں گے، لیکن زندوں کے بارے میں سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ جا رہے تھے، کوئی غریب آ گیا، صدقہ غریب کو کر دیا، ایک 10 روپے دے دیا، اللہ یہ 5 روپے میری طرف سے، 5 روپے میرے والدین کی طرف سے۔ والدین باحیات ہیں آپ کے، کر سکتے ہیں۔ قربانی دے دی، والدین پر تو قربانی واجب نہیں تھی، والدین پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن جو ہے نا بولا قربانی دے کے بولے اللہ یہ قربانی کا ثواب میرے والدین کو پہنچا، یہ ایسا تو جو ہے نا قربانی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت قرآن ہو، کچھ بھی ہو، اس کا ثواب زندوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں، مردوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ زندوں کو پہنچانے کی پہلے مثال دیتا ہوں، چلو میں مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں جو ہے نا یہ حدیث ہے کہ من یضمن لی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من یضمن لی منکم ان یصلی رکعتین فی مسجد العشار ویقول ہذہ لابی ہریرہ۔ مسجد عشار ایک بہت بڑی فضیلت والی مسجد ہے، احادیث میں آیا ہے کہ وہاں کل قیامت کے دن وہاں سے ایسے جو ہے نا اللہ والے اٹھیں گے وہاں سے کہ جو قیامت، میدان قیامت میں جنگ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا ایسی وہ مسجد عشار، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگ جا رہے تھے مسجد عشار کی طرف سے، ادھر سے گزر ہو رہا تھا، تو ان سے اب جو ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا کہ کون تم میں سے کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ جا کر مسجد عشار میں 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ کہے کہ یہ نماز کا ثواب ابو ہریرہ کے لیے ہے، ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا، خود ابو ہریرہ باحیات ہیں، وہ جو ہے نا جانے والوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ جو ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ کے ابو ہریرہ کے لیے وہ کیا کرو، اس کا ثواب پہنچاؤ، ابو ہریرہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو۔ خیر نماز تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، نماز کی ادائیگی تو اللہ ہی کے لیے، تو ثواب ابو ہریرہ کو ثواب پہنچانے کے لیے، ابو ہریرہ کے لیے مطلب ابو ہریرہ کے لیے نماز کا مطلب ابو ہریرہ کو ثواب پہنچانے کے لیے، ورنہ نماز صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہے، واضح طور پر مشکات کی یہ حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی غالباً یہ حدیث ہے، تو جو ہے نا مشکات میں بحوالے ابو داؤد، تو یہ جو ہے نا زندوں کو ثواب پہنچانے کی بات ہوئی یہاں تک۔ اب رہا مرحومین کو ثواب پہنچانے کی 20 احادیث ہے، 20 احادیث ہے، لیکن میں 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 2-3 حدیثیں۔ ایک حدیث تو بخاری شریف کی ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، اس دوران ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ تشریف لائے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس وقت میں موجود نہیں تھا، اتنفعها شیء ان تصدقت به عنها، اگر میں ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ دوں تو کیا انہیں اس کا فائدہ ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا نعم، ہاں ہوگا۔ تو ابو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ جو میرا باغ ہے جس کو مخراف جس کا نام تھا، یہ باغ جو ہے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ باغ میری والدہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ تو یہ پہلی مثال مرحومین کی جو ہے نا جانب سے۔ یہاں ایک قابل غور بات آپ کے سامنے یہ ہے کہ جو ہے کہ انہوں نے ابو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ صدقہ کروں وہ صدقہ، کوئی بھی چیز اگر میں صدقہ کروں تو کیا ان سے والدہ کو پہنچے گا، خواہ وہ باغ ہو، پیسے ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ سرکار نے عام طور پر فرمایا کوئی بھی چیز تم صدقہ کرو کیا ہوگا، فائدہ پہنچے گا۔ تو کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز صدقہ آپ کریں اس سے کیا ہوگا، مرحوم کو فائدہ پہنچے گا، مرحوم کو فائدہ۔ یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں باغ کے صدقہ کرنے کا ذکر ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت میں جو ہے نا یہ الفاظ موجود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو میں صدقہ کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی، الماء، پانی، کیونکہ وہاں پانی کی سخت ضرورت تھی اور پانی کا بہت زیادہ ہے تھا۔ تو انہوں نے کیا ہے، ایک کنواں خریدا اور خرید کر اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے کیا کر دیا، وقف کر دیا، اور اس پر نام دیا ہذہ لام سعد، یہ کنواں جو ہے نا ام سعد کے لیے ہے، سعد کی والدہ کے لیے ہے۔
یہ کنواں سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ تو پانی کا صدقہ، وہاں باغ کا صدقہ، پھر جو آپ جو چیز صدقہ کر رہے ہیں اس کو ایک نام دینا، یہ بھی اس سے ثبوت ملتا ہے۔ جیسے آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا نام دے رہے ہیں؟ 11ویں شریف نام دے رہے ہیں اس کے اندر۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے فاتحہ کر رہے ہیں، اس کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ نام دے رہے ہیں چھٹی شریف، کیونکہ 6 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا تھا رجب کی۔ تو یہ ایسا نام بھی دینا، کیونکہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کنواں انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کو نام یہ دیا تھا کہ لِأُمِّ سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ تو ایصال ثواب کے لیے جو چیز کی جاتی ہے اس کو نام بھی دیا جا سکتا ہے، اس سے غیر اللہ کا کوئی شائبہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا، بشرط ایصال ثواب کی نیت سے۔ تو یہ ہو گیا دوسری مثال، وہی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ وہاں باغ کا ذکر ہے بخاری کی روایت میں، یہاں ابو داؤد کی روایت میں کیا ہے معلوم ہے؟ کنویں کا ذکر ہے۔ پھر اور ایک جو ہے نا، ایک تیسری روایت ہے مسلم شریف کی ہے، ایک صاحب رسول پاک صلی اللہ کو، ایک صاحب کا ذکر ہے، اس میں آنے والوں کا ذکر نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آئے، حاضری ہوئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے مال چھوڑا ہے، کوئی وصیت بھی نہیں کی کہ ان کو دو ان کو دو، تو کیا جو ہے نا میں ان کی طرف سے جو ہے نا اگر کچھ صدقہ دوں تو کیا ان کے گناہوں کا وہ کفارہ ہو جائے گا؟ کیا وہ صدقہ ان کے گناہوں کو میٹے گا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، وہ صدقہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ تمام روایتوں سے پہلی تو میں نے بتایا کہ زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ابو ہریرہ مسجد عشار کا واقعہ، پھر مرحومین کے لیے ایسے 20 روایتیں، ایک آدھ نہیں 20 روایتیں ہیں۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا مرحوم کو؟ فائدہ کیا ہوگا؟ تو دوسری روایت میں میت کی کیفیت بیان کی گئی، کالغریق المتغوث، میت کی مثال جو ہے نا قبر میں کیسی ہوتی ہے؟ جو آدمی پانی میں ڈوب رہا ہو اور بچانے کے لیے کسی کو پکار رہا ہو، وہ کیفیت جو آدمی کی ہوتی ہے میت کی قبر میں وہ کیفیت ہوتی ہے۔ جب اس کے جو ہے نا اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں نیک کام، تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی شکل میں اس کا ثواب اسے کیا ہوتا ہے؟ عطا فرماتا ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے، ینتظر دعوت، تو وہ انتظار کرتا ہے دعا کا وغیرہ کا، مرحوم انتظار کرتا ہے، اور جو ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ جب وہ دعا کی جاتی ہے یا کوئی بھی ایصال ثواب، تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی شکل میں وہ مرحوم کو کیا ہے؟ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور نور العزا ایک کتاب ہے، اس کی شرح مراقی الفلاح ہے، فقہ کی ایک مستند کتاب ہے، اس کے میں سے جو ہے نا ایک روایت یہ ذکر کی گئی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم مرحومین کی طرف سے نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ و خیرات وغیرہ کرتے ہیں، کیا انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں، تو سرکار نے فرمایا ہاں، دنیا میں اگر تم میں سے کوئی کسی کو تحفہ دے تو جیسے اسے خوشی ہوتی ہے، اس مرحوم کو بھی ویسے خوشی ہوتی ہے تمہارے ایصال ثواب سے۔ تو یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتایا، ایصال ثواب کس کو کرنا، ایصال ثواب کس کو کہتے ہیں، پھر ایصال ثواب کیسا کرنا چاہیے۔ ایصال ثواب مردوں اور زندوں سب کو کر سکتے ہیں، اور جو ہے نا پھر ایصال ثواب کے تعلق سے یہ احادیث اور 20 اور بہت سی احادیث ہیں۔ امام جلیل القدر محدث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا ان کی ایک کتاب ہے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، اس میں انہوں نے ایک روایت کو یہ بیان کیا ہے کہ جو ہے نا جو کوئی آدمی من دخل المقابر فقرأ یاسین خفف اللہ عنہم، جو قبرستان میں داخل ہو اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ ان سے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، کم کر دیتا ہے ان کے عذاب کو، قبرستان والوں کے عذاب کو۔ اور اسی میں جو ہے نا اور ایک روایت ہے کہ جو ہے نا یہ کتاب میں کہ جو کوئی قبرستان میں جائے اور سورہ الحاق تکاثر یعنی الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پڑھے تو تمام، اور وہ مرحومین کو قبرستان والوں کو پہنچائے ثواب، تو ان کو تو ثواب پہنچتا ہے لیکن سارے مردے پڑھنے والے کو دعا دیتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں ایصال ثواب کے حوالے سے۔ تو میں کیا خلاصہ گفتگو میں کیا بتا رہا ہوں کہ جو ہے نا جو بھی فاتحہ ہو، دہم ہو، چہلم ہو، برسی ہو، عرس میں جو عرس کے موقع پر جو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے، میلاد شریف کے موقع پر جو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام کا مقصد ایصال ثواب ہوتا ہے، ثواب پہنچانا ہوتا ہے۔ میں وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ عام مومنین کو، عام مسلمان کو اگر آپ ثواب پہنچا رہے ہیں تو فائدے کی نیت رکھ سکتے ہیں، لیکن سرکار اولیاء اللہ بزرگان دین کو ثواب پہنچا رہے ہیں تو ہدیہ اور نذرانے کی نیت رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ان کو فائدہ پہنچا رہا ہوں۔ یہ اب ایک سوال ضمن نے کہا تھا تم بھائی
سرکار کو تم پڑھ کے بخش دیں. سرکار کو کیا ضرورت ہے تمہارے عمل کی؟ سرکار کو ضرورت نہیں، ہمارے کو ضرورت ہے. سرکار کو ضرورت نہیں، ہمارے کو ضرورت ہے. جیسے میں ابھی آپ کے سامنے ایک روایت کا ذکر کیا کہ جو ہے نا میت کیا ہوتا ہے، جو مرحوم ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، تو ہمارے اس ایثار ثواب سے اگر سرکار خوش بھی ہو جائے تو پھر ہمارے لیے اس سے بڑھ کر سعادت مندی کی بات کیا ہے؟ سرکار ہو یا کوئی اللہ والے ہو، کوئی نیک ہو، اگر خوش ہو جائے تو کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اور مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی لیڈر آتا ہے بڑا آدمی، تو آپ اس کو شال پھور کا ہار ڈالتے ہیں، تو کیا اس کو پھول کے ہار کی ضرورت ہے، شال کی ضرورت ہے؟ نہیں. آپ اپنی ایک عقیدت اور وابستگی کا کیا کرتے ہیں، اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. تو مقصد وہ محتاج ہونے کا نہیں ہے. تو ایثار ثواب بزرگوں کو یا سب کو جو کرتے ہیں تو یہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ محتاج ہیں، بلکہ ہم اپنی جو ہے نا اظہار عقیدت اور اظہار محبت ہماری ہوتی ہے، ورنہ ہمارے اس کی انہیں کوئی ضرورت جو ہے نا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے ان کی خبر تو جو ہے نا مزار تو جو ہے نا کیا ہوتی ہے، ان پر اللہ کی نور کی بارش ہوتی ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے مثالیں احادیث کی آپ کے سامنے رکھی ہیں. صرف آج ایک دو ہی باتیں میں نے بتائی ہیں. ایک مردوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ایصال ثواب کے آداب کیا ہیں؟ پھر جو ہے نا یہ ہر ایک کا پھر دہم کا، چہلم کا، برسی کا ثبوت، پھر جو ہے نا ختم قرآن کا ثبوت، پھر ختم قرآن میں پڑھے جانے والی صورتوں کا ثبوت، پھر فاتحہ سامنے رکھ کر دلانے کا ثبوت، پھر اس پر ہونے والے اعتراضات ابھی یہ باقی ہیں. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا فقط آغاز باب تھا، آگے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. تو یہ ایک بات آپ کے سامنے رکھی گئی. سیرت میں آپ حضرات کے سامنے امہات المومنین کا تذکرہ کیا جا رہا تھا. امہات المومنین نبی پاک مومنین کی مائیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو مومنین کی مائیں ہیں. آج ہماری جس ماں کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے پہلے جو ہے نا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے ذکر کیا تھا. ان کی جو ہے نا مختصر بہت اختصار کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، سمجھے، تاکہ ہماری خواتین کے لیے بھی ایک کیا ہے ذہن میں ان کی سیرت مختصر رہے، ورنہ اس کی تفصیلات بہت ہیں. اسماء الرجال کی کتابوں میں ان کے تعلق سے بہت بڑی تفصیلات ہیں. انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی تو کبھی امہات المومنین پر تفصیل سے کیا ہے ہر ایک کی بات رکھی جائے گی. تو بہرحال مختصر سیرت کے بعد ایک اس سے سرکار سے وابستگان کی جو ہے نا یہ میں مختصر حالات بیان کر رہا ہوں. تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پہلے نام برہ تھا. زینب کا نام پہلے برہ تھا، لیکن سرکار نے نکاح کے وقت کیا کیا، ان کا نام تبدیل فرما کر زینب رکھا. والد گرامی کا نام کیا ہے، جحش تھا. والد گرامی کا نام جحش تھا، اور والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب. اگر عربی میں پڑھیں گے اس کو تو امیمہ بن عبد المطلب پڑھتے ہیں، لیکن میں اردو میں بول رہا ہوں تو امیمہ بنت عبد المطلب. ٹھیک ہے. تو آپ کی والدہ کا نام امیمہ تھا، وہ جو ہے نا امیمہ والدہ کا نام تھا، اور جو ہے نا والد کا نام جحش تھا. آپ کا پہلا نام جو تھا وہ برہ تھا، لیکن سرکار نے بعد میں اس کو تبدیل فرما کر کیا کر دیا، زینب رکھ دیا. یہ آپ کے نکاح کا معاملہ ایسا تھا کہ جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ، آپ کا جو پہلا نکاح تھا سرکار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. آپ کا پہلا نکاح جو ہے نا زینب بنت جحش، پہلے یہ جانیے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی پھپھیری بہن تھی. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی پھپھیری بہن تھی، اور ان کا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا. یہ زید بن حارثہ کون تھے؟ یہ سرکار کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے، اور سرکار نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جس کو فقہ کی اصطلاح میں متبنہ کہتے ہیں. فقہ کی اصطلاح میں اس کو متبنہ کہتے ہیں. ہمارے عام اس میں عام عرف میں بھی جو لوگ ہیں ذرا اردو داں ہیں وہ متبنہ ہی کہتے ہیں اس کو، لیکن عام طور پر منہ بولا بیٹا. تو یہ زید بن حارثہ سرکار کے آزاد کیے ہوئے غلام بھی تھے اور جو ہے نا متبنہ بھی تھے. سرکار نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. تو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا رشتہ اپنی پھپھیری بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. تو چونکہ عرب میں جو ہے نا آزاد کردہ غلام کو اتنی اہمیت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا. آزاد خواتین جو آزاد خواتین ہوتی ہیں عزت دار اور شریف خاندان کی خواتین، وہ آزاد کردہ غلام سے نکاح کرنا اتنا زیادہ پسند جو ہے نا نہیں کرتی تھی. تو لہٰذا جیسے مثال کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ایک مسلمانی ہے،
ایک بڑے گھر کی خاندان کی اچھی شریف خاندان کی بڑی بچی اچھی بڑی جو ہے نا خاندان اچھا ہے، لوگ اچھے ہیں، کاروبار بھی اچھا ہے، وہ لوگ کیا ہے اگر ایک موچی سے اگر نکاح کرو مسلمان ہے تو تھوڑا وہ دماغی طور پر نفسیاتی طور پر کیا ہوتا ہے فرق آ جاتا ہے. اسی وجہ سے شریعت نے کفو کا ایک آپشن رکھا ہے کہ شوہر اور بیوی جو ہے نا دونوں برابر ہم پلہ ہونا خاندانی اعتبار سے وغیرہ وغیرہ. اس کے الگ مسائل ہیں، اب یہاں اس کی بات نہیں ہے. تو بہرحال تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زید بن حارثہ کا رشتہ سرکار نے بھیجا. تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اس رشتے کو پسند نہیں فرمایا. کس کے؟ زید بن حارثہ کے رشتے کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ وہ آزاد کردہ غلام تھے، اتنی اہمیت اور وقعت کے حامل نہیں سمجھے جاتے تھے اس دور کے عرف کے لحاظ سے. تو لہذا جب یہ بات معلوم ہوئی سرکار کو کہ جو ہے نا سرکار کا بھیجا ہوا پیغام انہوں نے جو ہے نا اختیار نہیں کیا، تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ. کسی مومن، یعنی مومن سے مراد عبداللہ بن جحش بھائی جو ہیں، اور کسی مومنہ اس سے مراد زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ فرما دے تو وہ ان کو انکار کا اختیار نہیں ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی. آیت نازل ہونے کے بعد جو ہے نا زینب بنت جحش اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس رشتے کو قبول فرما لیا، اللہ کے حکم کے پیش نظر قبول کر لیا. لیکن چونکہ وہ ذہنی تفاوت، ذہنی فرق تھا، اسی لیے وہ کامیاب وہ شادی نہیں ہو سکی. وہ جو ہے نا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ حاصل نہیں کر سکے. کون؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ حاصل نہیں کر سکے. اس وجہ سے درمیان میں کیا ہے اختلافات چلتے رہے. زید بن حارثہ بار بار سرکار کے پاس آتے، شکایت کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ میری طرف متوجہ نہیں ہے، ان کو جو ہے نا وہ مجھ سے متفق نہیں ہے، موافقت ہمارے درمیان نہیں ہے، میں طلاق دینا چاہتا ہوں وغیرہ. تو سرکار انہیں طلاق سے روکتے تھے، طلاق سے روکا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، طلاق سے روکا کرتے تھے، اور ان کو یہ کہہ کر روکا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارا رشتہ میں نے لگایا ہے، میری لاج رکھنا. مقصد اس سے کوئی مقصد اپنی بے عزتی کا خوف نہیں، طلاق سے روکنا تھا. تو اسی لیے اس میں سنت ہے یہ کہ اگر کوئی طلاق کا معاملہ آ رہا ہے، طلاق کا آپ کو مشورہ کر رہا ہے، تو طلاق دینے کا مشورہ کبھی بھی نہ دے، بلکہ نبھانے کی سمجھا کر بجھا کر کیا کرے معلوم بھیجے. حالات بڑھتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں تو شریعت خود اس موقع پر اجازت دیتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کیا کریں مشورہ نہ دیں. بار بار وہ کہتے تھے. لیکن جو ہے نا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا، معلوم تھی سرکار کو دونوں کے درمیان بناوٹ نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیال تھا. خیال یہ تھا کہ زینب کا رشتہ میں نے لگایا ہے، جس کی وجہ سے انہیں زندگی میں کیا ہے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. تو لہٰذا اس کا تدارک، اس کی پابجائی صرف یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس سے نکاح کروں، کیونکہ پہلا شوہر موافق نہیں ملا، سمجھ کے ذہن کی موافقت نہیں تھی. تو لہذا اس کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے پابجائی، اس کا تدارک جس کو کہہ سکتے ہیں، پابجائی کہہ سکتے ہیں. وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ میں ان سے زینب سے کیا کروں، میں نکاح کروں. لیکن سرکار کو ایک خوف تھا. کیا خوف تھا؟ ایک اندیشہ. خوف کیا؟ ایک اندیشہ تھا. اندیشہ یہ تھا کہ اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کو بھی کی بیٹی سے نکاح کرنا معیوب اور عیب سمجھا جاتا تھا، جبکہ شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں. اگر آپ کا کوئی منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیٹی، اس کی بیوی سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، طلاق کے بعد یعنی موت کے بعد نکاح کرنا چاہے بالکل کر سکتے ہیں، شریعت میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اس زمانے کا جو ہے نا ایک وہ رواج تھا کہ جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ تو شریعت میں بھی ناجائز ہے، لیکن وہ زمانے کے رواج کے مطابق منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا عیب دار سمجھا جاتا تھا. تو سرکار کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر میں زینب کو ان کے جو ہے نا میں نے خود وہ رشتہ لگایا تھا، تدارک اور پابجائی کے طور پر اگر میں زینب بنت جحش سے نکاح کروں میری پھپھیری بہن سے، تو جو ہے نا منافقین کو اور جو ہے نا یہود و نصارہ کو جو دشمنان اسلام تھے ان کو جو ہے نا موقع مل جائے گا بات کو اچھالنے کا، جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے. یہ اندیشہ تھا. لیکن سرکار اللہ رب العزت کا یہ مرضی تھی کہ اللہ رب العزت بھی یہ چاہتا تھا کہ سرکار ہی کے ذریعے سے وہ رسم کا خاتمہ ہو جائے.
اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ سرکار کے ذریعے سے ہی اس رسم کا، اس خیال کا کیا ہو جائے، خاتمہ ہو جائے. یہ اللہ کی بھی مرضی تھی، اللہ کی بھی مرضی تھی. تو لہذا اللہ کی بھی مرضی تھی تو اللہ نے زمین پر زینب بنت جہش کا نکاح، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سرکار سے ہونے سے پہلے، بہرحال وہ زید بن حارثہ وغیرہ کے طلاق ہوتی رہی بار بار کیا ہو گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے طلاق دے ہی دی. کس نے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے ہی دی. تو سرکار کا تو یہ خیال تھا کہ جو ہے نا زید کے ساتھ میں نے ان کا نکاح کیا ہے تو لہذا اس کا تدارک اور اس کی پابجائی یہ ہو سکتی ہے میں ان سے نکاح کروں، لیکن اندیشے کی وجہ سے سرکار خاموش تھے. اللہ کب کی بھی مرضی یہی تھی کہ سرکار کے ذریعے سے اس رسم کو کیا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. جب زید بن حارثہ نے طلاق دے دی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اللہ رب العزت نے آسمان میں سرکار کا اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرما دیا. آسمان میں سے کیسا ہے میں بتا تو آگے آپ کو. تو آسمان میں سرکار اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا. امہات المومنین میں آپ کو ایک خصوصیت، یہ خصوصیت حاصل ہے کہ سرکار کا ارشاد ہے کہ میں نے جس زوجہ سے بھی نکاح کیا اللہ کے حکم پر کیا. تو ہر ماں سے سرکار کا نکاح اللہ کے حکم پر ہوا تھا، لیکن یہ ایک ایسی ماں ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ آپ کا نکاح اللہ نے زمین پر ہونے سے پہلے آسمان پر فرما دیا تھا. آسمان پر فرما دیا تھا. طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آپ، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، کہ جب زید نے یعنی زید بن حارثہ نے جب جو ہے نا زینب بنت جہش کو کیا کر دیا، کیا کیا، طلاق دے دی، تو ہم نے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کروا دیا. کہاں بھی نہیں چھوا نکاح زمین پہ، ہم نے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کروا دیا. یہ آیت نازل ہوتے وقت نکاح نہیں ہوا تھا، کروا دیا اللہ نے فرما دیا. کہا آسمان پر ہو چکا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے شوہر جو زینب بنت حارثہ تھی، جو زینب بنت جہش کے جو شوہر پہلے شوہر زید بن حارثہ تھے، ان کو بھیجا پیغام نکاح دے کر. عدت گزر چکی تھی. عدت گزرنے کے بعد خود انہی کے شوہر کو پیغام دے کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ کہ اس لیے بھیجا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ زید بن حارثہ کی مرضی بھی اس میں شامل تھی. زید بن حارثہ کے طلاق دینے کے بعد انہی کی مرضی کے ساتھ سرکار نے کیا کیا ہے، نکاح کیا ہے. یہ اندیشے کو بھی ختم کرنے کے لیے سرکار نے زید بن حارثہ کو بھیجا. زید بن ابھی اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردے کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن زید بن حارثہ کا تقوی اور طہارت دیکھیے کہ گھر پر گئے، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، کھٹکا مار کر دروازے کی طرف پیٹ کر کھڑے ہو گئے. ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا. ہمارے پاس سب احکامات ہونے کے باوجود بھی دروازوں میں سے جھانکتے، گیٹ میں سے آ رہی نہیں آ رہی دیکھنے واسطے. تو ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا. تقوی و طہارت کا عالم یہ تھا کہ کھٹکا مار کر پیٹ جو ہے نا اس کی طرف دروازے کی طرف کر کے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد جو ہے نا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ آئی. آنے کے بعد زید بن حارثہ نے کہا سرکار نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا ہے. تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں اپنے پروردگار سے مشورہ کر کے جواب دوں. مشورے کا مطلب استخارہ. فوراً گئی نماز کے لیے، گھر میں جو جگہ تھی وہاں پر بیٹھی، اللہ رب العزت سے استخارہ کیا. وہ استخارہ مقبول ہوا، بارگاہ خداوندی میں آپ کا نکاح ہو گیا. ہونے کے بعد آیت نازل ہوئی سرکار پر کہ ہم نے زینب سے آپ کا نکاح کروا دیا ہے، اب آپ جائیے زمین پر ان کے نکاح کی تیاری کیجیے. تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. پھر بھیجے کہ دیکھو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، تم نے رب سے مشورے کی بات کی تھی نا، رب کا حکم ہے کہ تمہارا نکاح جو ہے نا ہم نے کروا دیا ہے زینب سے. تو لہذا پہلے آیت دے کر بھیجے بول کر، پھر اس کے بعد خود سرکار تشریف لے گئے اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا. 400 درہم جو چاندی کا سکہ ہوتا تھا، 400 درہم آپ نے مہر جو ہے نا مقرر فرمایا، جو آج کے حساب سے تقریباً 85 تولے ہوتا ہے، کچھ زائد ہی ہوتا ہے. تو 85 تولے چاندی. تو بہرحال عزیزان محترم یہاں تک کی بات آئی، اور آپ کے تعلق سے تفصیلات تھوڑی اور زیادہ ہیں. میں نے اس کو یہاں تک نکاح تک کی بات میں نے کیا کر دی معلوم ہے، رکھ دی. انشاءاللہ پھر آپ کے فضل و کمال زہد و تقویٰ کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ پھر وفات
وغیرہ کے بارے میں آگے بات بیان کی جائے گی۔ اس نکاح کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 4 ہجری میں ہوا، بعض نے 5 ہجری میں لکھا ہے۔ بہرحال پردے کا حکم آنے سے پہلے جو ہے نا یہ نکاح کیا ہے لکھا ہے۔ پردے کا حکم کب آیا، کیسا ہے، اس کی تفصیلات پیچھے درس سیرت میں آپ کے پاس آ چکی ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ امہات المومنین میں سے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری جو ہے نا ماں ہیں، ان کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کی، انشاءاللہ پھر دیگر باتیں آگے بیان کی جائیں گی۔ اب رہا جو ہے آداب میں، اس سے پہلے میں نے مسجد کے احکام بیان کیے تھے۔ مسجد کے آداب کیا ہیں؟ مسجد کے آداب یہ سب سے پہلے مسجد کی اہمیت کیا ہے یاد رکھیے۔ مسجد کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر سب سے مقدس اگر کوئی مقام ہے تو وہ مسجد ہے۔ روئے زمین پر سب سے مقدس احب البلاد الی اللہ المساجد، جو ہے نا روئے زمین پر سب سے پسندیدہ اگر مقامات ہیں، مقام ہے وہ اللہ کے نزدیک تو وہ کیا ہے؟ زمین ہے، یہ مسجد ہے۔ جس طرح ہمیں آسمان کے ستارے چمکدار اور بھلے معلوم ہوتے ہیں، آسمان والوں کو مسجدیں ویسی معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ سب میں معزز اور جو ہے نا مقامات ہیں مسجد۔ تو مسجد کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، مسجد کا سب سے پہلا ادب بولیے، تقاضا بولیے کہ وہ کیا کرنا ہے؟ نماز اس کو آباد کرنا ہے۔ یہ چننا پتھر دیوار یہ سب ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد کی اصل تقاضا، پہلا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ نماز ادا کرنا ہے، اس کو آباد کرنا ہے۔ یہ چیزیں ایک ضروریات ہیں، سائے کے لیے چھت ہے، جو ہے نا سہولت کے لیے فیان ہے، یہ اے سی ہے، ایک گرمی سے بچنے کے لیے تاکہ نماز آسانی سے ادا کی جائے، یہ سب ذیلی چیزیں ہیں۔ اور مسجد کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو جن کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، جو ہے نا یقیناً اللہ کی مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، یقیناً یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو مسجد کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آباد کیا جائے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مسجد تو بنا دی، پر پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ یہ ہے، ذرا سوچئے، ایک مثال بتاتا ہوں، چلو میں آپ کو بتا، 1 کروڑ لگا کر زبردست گھر بنا دیے، اچھا بھرنا، ہر چیز، ہر سہولت، ہر چیز بنا دیے۔ ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، میں سمجھیا بہت کئی کو، اب دوسرے کی میں کیا کیا، 1 کروڑ روپے لگا کر گھر بنا دیا، بہترین ٹائلس، ماربل، فلاں، ہر چیز، ہر سہولت بنا دیا، بنا کے اس کو اچھا لاک ڈال کے رکھوں، کیا بولیں گے آپ میرے کو؟ زیادہ سے زیادہ بولیں گے مصعب نکل گئے بولتے، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں بولتے۔ گھر بنایا ہے تو لاک ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر لاک ڈالنا ہے تو بنائے کیوں؟ تو مسجد بنا کر مسجد کو آباد نہیں کرنا ایسے ہی ہے کہ گھر تو بنا دیے لیکن جو ہے نا اس میں رہ نہیں رہے، لاک ڈال کر رکھ دیے خالی۔ قرآن کا حال جزدان کے حوالے ہو گیا، مسجد کا حال جو ہے نا ویرانی کے حوالے ہو گیا۔ تو لہذا مسجد کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آباد کریں، پہلا تقاضا یہ۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ مسجد ہمارے پاس ذہن ہے، مسجد کون کرنا؟ کھٹکا بھی ڈالنا رہے تو مؤذن صاحب ڈالنا، کھٹکا بھی ڈالنا رہے تو مؤذن صاحب ڈالنا نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مؤذن صاحب کی ذمہ داری ہے، انہوں ڈالیں گے، ٹھیک، اچھی بات ہے وہ، لیکن مسجد کی خدمت ہر حیثیت سے سعادت مندی کی دلیل ہے، ہر حیثیت سے سعادت مندی کی ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، خیر مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے۔ اللہ اگر آپ کو وقت دیا ہے، کبھی کسی وقت 5 منٹ ہی صحیح، 5 منٹ ہی صحیح، 10 منٹ ہی صحیح، جب بھی میسر ہو، نماز کو تھوڑا سا پہلے آ کر تھوڑی بہت مسجد کی خدمت کر لیجئے، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ جتنا بھی اگر روزانہ میرے روزانہ کئی کو مولانا صاحب کا کام ہے میں کیوں کروں، وہ سمجھ سوچیے، آپ کریے، مولانا صاحب کا کام ہے ان کو کرنے دیجئے، لیکن یہ سمجھیے کہ میں اللہ کے گھر کا خادم ہوں۔ یاد رکھیے کائنات میں، جیسے میں نے ابھی حدیث بتائی کہ اللہ کے پاس سب سے معزز اور مکرم جو اگر کوئی مقام ہے تو وہ مسجد ہے، اور یہ یہاں سے وابستہ جو لوگ ہیں، خواہ وہ مؤذن ہو، امام ہو یا خادم ہو، یہ اللہ کے پاس سب سے بڑی، سب سے اہم اور سب سے معزز ڈیوٹی ہے، سب سے بڑی خدمت ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، مسجد کی خدمت کرنا ہر حال میں سعادت مندی کی دلیل ہے۔ مسجد میں کوڑا کچرا جو بھی ہو صفائی کرے، یہاں تک بھی احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسجد کی صفائی کرے، مسجد سے گندگی دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس خدمت کے طفیل میں اس کے دل سے گندگی کو دور کر دیتا ہے، اس کے دل سے گندگی کو دور کرتا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں،
انہوں نے جو ہے نا ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک چراغ روشن کیا. چراغ روشن کرنے کے بعد سرکار نے دیکھا تو اتنا خوشی کا اظہار آپ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو تمہارے نکاح میں دیتا تھا. تو مسجد میں اگر روشنی کرو گے تو اللہ تمہارے دل اور خبر میں روشنی عطا فرمائے گا. سب سے پہلا تقاضا آباد کرنا ہے. آباد کریں گے تو پھر یہ سب چیزیں کرنے میں ہی موقع ملے گا. جب مسجد کو آپ آئیں گے تو مسجد گندگی دکھی تو جھاڑیں گے, روشنی نہیں رہی تو روشنی کریں گے, یا کوئی بھی ضرورت ہے تو کیا کریں گے, پورا کریں گے. مسجد کو آئیں گے تو لہذا مسجد سے وابستگی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. آپ کبھی چکی کو دیکھیں, چکی آپ نے دیکھا ہوگا, چکی نہیں سمجھ میں آ رہا تو گرائنڈر لے لیجیے. اب کیا کرتے ہیں تو گرائنڈر میں دیکھیں آپ, اطراف سے پتیاں رہتی ہیں, بیچ میں ایک کیل رہتی ہے, تو وہ گرائنڈر کی پتیاں اسی کے اطراف گھومتی ہیں. تو ایک مسلمان کی زندگی مسجد کے اطراف گھومتی ہے. ایک مسلمان کی زندگی مسجد کے اطراف جو ہے نا نماز کو بھی مسجد میں آ رہا, مرے تو بھی نماز جنازہ کو مسجد میں جاتا, زندگی بھر نماز پڑھنے مسجد میں آتا. اب خیر آج ہمارے پاس ماحول نہیں ہے, پہلے زمانے میں معاملات, بزرگوں کے معاملات میں مسجدوں میں کیا ہے معلوم ہے, مسائل کا حل بھی ہوتا تھا, شرعی مسائل. شرعی جب صباحیہ قرآن سیکھنا رہے تو مسجد میں, علم سیکھنا رہے تو مسجد میں, نماز سیکھنا رہے تو مسجد میں. زندگی کا ہر تعلق جو ہے نا مسجد سے ہے انسان کی, ایک مسلمان کی. تو لہذا یہ مسجد کے آداب میں سے سب سے پہلے اس کو تعمیر, اس کو آباد کرنا, پھر دوسرا اس کی خدمت کرنا اخلاص کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے, اللہ رب العزت خوش ہو جائے اس کے گھر کی خدمت سے. ایسا نہیں کہ ایک بات میں اصولی طور پر میں آپ کو بتلاتا چلوں, خیر یہ انتظامی سہولت کے لیے ہم نے نام دے دیے ہوئے ہیں. اللہ کے گھر کا کوئی صدر نہیں ہے, کوئی معتمد نہیں ہے. اصولی اعتبار سے ایک بات یاد رکھیے, اللہ کے گھر کا کوئی صدر نہیں, کوئی معتمد نہیں, بس سب امام بھی ہے تو خادم ہے, مؤذن بھی ہے تو خادم ہے, انتظامی معاملات دیکھنے والا بھی خادم ہی ہے. یہ ہماری سہولتوں کے لیے ہم نے کیا کر لیا ہے, بنا لیا ہے کہ تو صدر, تو معتمد, تاکہ لوگ کیا کر سکیں, کچھ دینا رہا یا کچھ پوچھنا رہا تو پوچھ سکیں, ورنہ سب کے سب خادم ہی ہیں, اور خادم ہی سب سے بڑا اعزاز ہے. خادم ہی سب سے بڑا جو ہے نا اعزاز ہے. تو الغرض عزیزان محترم, بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ مسجد کے آداب ہیں اور مسجد کا یہ ہے. انشاءاللہ پھر دیگر آداب آپ کے سامنے جو ہے نا آگے جو ہے نا بیان کیے جائیں گے. تو یہ مسجد کے آداب کے وجہ سے مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے شرائط نماز اور ارکان نماز کس کو کہتے ہیں, کیا فرق ہے دونوں میں, شرائط نماز اور ارکان نماز دونوں میں کیا فرق ہے, وہ فرق میں نے آپ کے سامنے کیا کیا تھا, بتلایا تھا. اب آئیے شرائط نماز, یعنی نماز کے شروع ہونے سے پہلے جو چیزیں نماز کے لیے ضروری ہیں, جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی, ان چیزوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا چلوں. سب سے پہلے جو ہے نا آپ کا بدن پاک ہونا نماز کے لیے. نماز پڑھنے سے پہلے آپ کے بدن کا پاک ہونا. گندگی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک یاد رکھیے, آسانی سے سمجھانے کے لیے بولوں, فقہی اصطلاحات اس کی الگ ہیں. ایک نجاست حقیقی, ایک نجاست حکمی. نجاست حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دکھائی دینے والی گندگی ہے, پیشاب ہے یا کوئی بھی گندگی ہے, خون ہے, پیپ جو بھی ہے, تو دکھائی دینے والی گندگی. اور نجاست حکمی مگر کس کو کہتے ہیں کہ وہ گندگی دکھائی تو نہیں دیتی لیکن شریعت اس کو ناپاک کا حکم لگاتی ہے. تو بدن جو ہے نا, پہلی چیز نماز کی پہلی شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے بدن کا کیا ہونا, پاک ہونا. بدن کا پاک ہونا کس سے, نجاست حقیقی سے بھی, یعنی دکھائی دینے والی نجاست سے بھی, اور دکھائی نہ دینے والی نجاست سے بھی. بدن کا بھی پاک ہونا, کپڑوں کا بھی. بدن کا پاک ہونا پہلے یہ لے لیجیے, بدن کا پاک ہونا. تو نماز پڑھنے والی پہلی شرط شرائط نماز میں سے انسان کے بدن کا پاک ہونا, یعنی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو لیں, بے وضو ہے تو وضو کر لیں, غسل کی ضرورت ہے تو جو ہے نا غسل کر لیں, یہ ضروری ہے. اور جو ہے یہ اس کے بعد اگر آپ کے پاس نجاست بدن پر ایسی جگہ لگی ہوئی ہے کہ وہاں بدن پر دھونا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, بدن زخمی ہے, زخم پر نجاست لگی ہوئی ہے, پانی سے نہیں دھو سکتے, یا پانی ہی آپ کے پاس موجود نہیں ہے, ویسی صورت اگر ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, بغیر دھوئے کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. بغیر دھوئے کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. بدن پر اگر گندگی جو ہے نا لگی ہوئی ہے, گندگی ایسی جگہ لگی ہوئی ہے کہ دھونے سے نقصان پہنچتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک زخم ہے, زخم پر گندگی لگی ہوئی ہے, اب دھو تو نہیں سکتے, دھونے سے زخم اور بڑھ جاتا. یا زخم وخم نہیں ہے, گندگی تو لگی ہوئی ہے لیکن جاڑا سردی اس قدر ہے کہ جو ہے نا وہ دھونے سے آپ کو طبیعت خراب ہونے کا جو ہے نا اندیشہ ہے, ایسی کوئی گندگی لگی ہوئی ہے. تو اس صورت میں جو ہے نا مجبوری کی صورت میں بدن پر گندگی تو لگی ہوئی ہے لیکن دھو نہیں سکتے یا پانی نہیں ہے دھونے کے لیے, تو ویسی صورت میں آپ اسی طرح کیا کر سکتے ہیں, گندگی کو باقی رکھتے ہوئے نماز
پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، کتنی گندگی معاف ہے، کتنی گندگی معاف نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میں آپ کو احتیاطی پہلو کے ساتھ مختصر طور پر آگے لے کر چل رہا ہوں، فقہی اس کے اندر تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ تو بہرحال تو یہ جو ہے نا بدن پر گندگی لگی ہوئی ہے۔ اب اگر ٹھیک ہے چلیے بتا ہی دیتے ہیں، تو اگر بدن پر گندگی ایسے مقام پر لگی ہوئی ہے کہ پانی تو ہے لیکن دھو نہیں سکتے اس مقام کو، یا پانی نہیں ہے، دھو تو سکتے ہیں لیکن پانی نہیں ہے، تو ویسی صورت میں آپ اسی گندگی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عام حالات میں جو گندگی معاف ہے، گندگی اگر ایک ہوتی ہے نجاست، اس کے احکام میں تفصیل سے پیچھے بیان کر چکا ہوں طہارت کے بیان میں، تو نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ، یہ تمام احکامات بیان کر چکا ہوں، تو اس لیے میں اس کی تفصیلات اب یہاں پر اس کی ایک ایک تفصیل پوری میں نے بیان کر دی ہے، اس لیے یہاں پر تفصیلات میں ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال جو بھی گندگی ہے، پیشاب ہو، بچوں کا بیت الخلاء ہو، یا کوئی بھی گوبر ہو جو ہے نا، یا خون ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، اگر بدن کو لگی ہوئی ہے تو دھونا ضروری ہے پہلے، نہیں دھونے کی صورت میں یا پانی نہیں ہونے کی صورت میں اسی طرح آپ کیا کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز بدن کا پاک ہونا، دوسری چیز جو ہے نا کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی اپنے لباس کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، لباس کا بھی گندگی سے پاک ہونا، گندگی لگی ہوئی نہیں ہونا، خون پیشاب وغیرہ جو ہے نا لگی ہوئی نہیں ہونا، یا تو گندگی کو دھو لے، یا اگر گندگی کو کپڑے کو کیا کر لے، مانو بدل رہے۔ مثال کے طور پر آپ آ رہے تھے نماز پڑھنے، وضو سب کر لیے، بچہ پیشاب کر دیا، بڑی محبت سے لیے تھے پوترے کو، نواسے کو، دادا یا والد صاحب لے لیے تھے، ان پیشاب کر دیا۔ اب کیا کریں گے آپ، یا تو کپڑا بدل دیجئے یا کپڑے کو کیا کر لیجئے، دھو لیجئے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ مثلا وضو بھی کرنا کیا، تو ضرورت نہیں ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا گندگی آپ کیا کریں گے، کپڑوں کی اگر گندگی لگی ہوئی تو گندگی کو دھو دیا جائے گا، گندگی کو دھویا جائے گا۔ اور اگر آپ کے پاس صرف اتنا پانی ہے کہ یا تو کپڑے دھو سکتے ہیں یا تو وضو کر سکتے ہیں، سفر میں ہوتا عام طور پر، سفر میں جاتے رہتے آپ، دور دور تک پانی نہیں ہوتا، خیر یا تو پھر بھی مل جاتا، سعودی میں آپ کو وہ بھی نہیں ملتا، کئی دوروں تک 300 200 400 کلومیٹر تک پانی نہیں ملتا آپ کو۔ تو بہرحال اگر کہے آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ گندگی کپڑے کو لگی ہوئی ہے، گندگی کو دھو لے یا جو ہے نا وضو کرے، دونوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں، تو آپ پہلے کپڑے کی گندگی کو دھو لے، اس کے بعد کیا کر لیں، وضو کر لیں، وہ بغیر وضو کے تیمم سے نماز پڑھ لیں۔ پہلے کپڑے سے گندگی کو دور کر لیں وہ پانی سے، اس کے بعد کیا کریں، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ گندگی دھل جائے گی، کب بہت کیا ہوتا، خون لگتا، لیکن خون کیا ہے، آپ دھوتے ہیں لیکن وہ دھبا نہیں جاتا۔ اصل گندگی نجاست اصل چلے جائے تو کافی، اس کی بو یا اس کا اثر ختم ہو جائے تو کافی ہے، اس کا دھبا اگر رہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر دھبا بھی رہ جائے تو وہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے، اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اگر اصل جو ہے نا وہ کیا ہے، نجاست، اس کا اثر بو ہے یا اس کی چکناہٹ ہے یا جو بھی ہے وہ ختم ہو جانا۔ تو بدن کا پاک ہونا، اور دوسرا کیا ہے، کپڑوں کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسرا جو ہے نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا، جس مقام پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کا پاک ہونا۔ کتنی جگہ پاک ہونا، جتنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں خدموں سے لے کے سجدے کے مقام تک اتنی جگہ پاک ہو تو کافی ہے، آزو بازو ناپاک رہتے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ شطرنجی ہے، یہ لمبی یہاں سے وہاں تک ہے، یہاں ایک مصلی کی جگہ پاک ہے، باقی کی پوری ناپاک ہے، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی جگہ کا پاک ہونا کتنا ضروری ہے، خدموں سے لے کر سجدے کے مقام تک، آپ جو جتنا حصہ جیسے عام طور پر مصلی کا نشان ہوتا ہے، اتنی جگہ کا پاک ہونا جو ہے وہ کافی ہے۔ اس کے بعد باقی کی ناپاک ہو تو کوئی بات نہیں۔ حالت نماز میں اگر آپ کا دامن وغیرہ بازو گندگی پر پڑ گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات جو ہے نا نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، مریض ہو بار بار بعض اوقات پیشاب نکل جاتا، بعض اوقات بستر بار بار گندا ہو جاتا، بار بار بستر کیا ہوتا، گندا ہو جاتا۔ تو ویسی صورت میں کیا ہے، تو ویسی صورت میں دیکھیے اگر مریض کا پیشاب کثرت سے نکل رہا ہو، ادھر پیشاب کرے ادھر نکل گیا، ادھر کرے ادھر نکل گیا، کثرت سے ہو رہا ہے، تو اسی ناپاک بستر پر نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔ پیشاب تو کثرت سے نہیں نکل رہا، لیکن پیشاب ایک ہی مرتبہ نکلا، لیکن مریض کی حالت ایسی ہے، فالج زدہ جو ہے نا جیسے ہوتے ہیں، ان کو اٹھانا مریض کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے، یا کچھ گلوکوز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں ہیں جس سے میت کو اٹھا کر بستر بدلنا مشکل ہے، تو اسی ناپاک بستر میں اسے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو بدن کا پاک ہونا،
کپڑوں کا پاک ہونا اور نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا۔ اگر آپ کسی فرش پر ایک مقام پر گئے، گندی ہے فرش، گندی ہے وہاں گندگی ہے، تو دو صورتیں ہیں اس کی، یا تو گندگی کچی ہوگی یا ناپاکی کچی ہوگی یا سوکھ گئی ہوگی۔ اگر آپ سوکھی ہوئی ناپاکی ہے اس پر کپڑا ڈال کر پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ وہ کپڑا اتنا موٹا ہو، اتنا باریک نہیں ہونا کہ نیچے کا حصہ نظر آ رہا ہو۔ اتنا موٹا ہے کپڑا، جیسے آپ کرتا وغیرہ پہنتے ہیں آپ کا جسم نظر نہیں آتا، ایسا کپڑا بھی اگر نجاست گندگی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر گندگی ہو لیکن سوکھی ہے، اور اگر آپ کپڑا ڈال کر اس پر نماز، پاک کپڑا ڈال کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا بشرطے کہ نیچے کی نجاست اوپر دکھائی نہیں دینا، یا نیچے کا ناپاک حصہ اوپر دکھائی نہیں دینا۔ نہیں، اگر نجاست کچی ہے تو آپ اتنا موٹا کپڑا بچھائیں گے کہ نجاست کا اثر اوپر کی طرف نہ آئے، تو گندگی کا اثر اوپر، جیسے بو آ رہی یا کچا پن، تو وہ گندگی کا اثر اوپر تک کیا ہونا، نہیں آنا۔ اتنا موٹا کپڑا یا جانماز جو بھی ہے آپ کیا کریں گے، بچھا کر نماز پڑھیں گے، یا اس پر پاک مٹی ڈال کر بھی نماز کیا کر سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پاک مٹی ڈال کر اس کو ڈھانک کر کسی جو ہے نا نارمل کپڑے پر بھی آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ شرط کیا ہے، نیچے کا اثر خواہ وہ بو ہو یا کچا پن یا تری ہو یا اوپر تک نظر نہیں آنا۔ اگر آئے کپڑا ہے، ایک دوہری کپڑا ہے، دوہری کپڑے میں نیچے کی تہ ناپاک ہے، اوپر کی تہ کیا ہے، پاک ہے، دو اثر فولڈ میں ہے، ایک نیچے کی تہ ناپاک ہے، اوپر کی تہ جو ہے نا پاک ہے، تو وہاں دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ دو تہیں سلی ہوئی ہیں تو اوپر کی پاک تہ پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ سلی ہوئی ہونے کی وجہ سے قوی امکان ہے کہ نیچے کا نجاست اوپر بھی کیا ہوئی ہو، لگی ہو۔ اگر سلی ہوئی نہیں ہے، دو تہیں کھلی الگ الگ ہے، تو پھر اوپر کی اس کو موڑ کر اوپر کی پاک تہ پر کیا کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک بڑی بیڈ شیٹ یا بلینکٹ ہے، ایک طرف بچہ پیشاب کیا ہوا ہے، کھلی ہے بالکل، پیشاب کیا، آپ اس کو کیا کرتے ہیں معلوم ہے، سوکھ گیا، بھی سمجھے سوکھ گیا، آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، پلٹا کے ڈال کے اس کے اوپر کے پاک حصے پہ کیا کر سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بچے والوں کے لیے خاص طور پر آفر ہے شریعت کا۔ تو بہرحال تو یہ اوپر نماز پڑھتا ہے۔ اگر وہ کچا ہے، پیشاب کچا ہے، تو پھر وہ جو اوپر کی سطح ہے اتنی موٹی ہونا کہ پیشاب کا اثر اوپر نہیں آنا۔ ہر حال میں بہتر تو بدلنا ہی ہے، لیکن مسائل وقت بس وقت ایسا آ جاتا، آپ سفر میں نکلے تو پورا بستر لے کے تو نہیں نکلتے، پوری جانی مازوں سے لے کے نہیں نکلتے، تو یہ ایسی صورتوں میں یہ معاملات پیش آتے۔ تو تین شرائط، بدن کا پاک ہونا، اپنے کپڑوں کا پاک ہونا، اور تیسرا نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا۔ اس کی مختصر سی تفصیلات کیا ہے معلوم آپ کے سامنے بیان کی گئی، انشاءاللہ پھر دیگر تفصیلات کا تذکرہ آگے جو ہے نا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔